یہ دھوکہ ہے۔ اللہ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں سب کو، دنیا دھوکہ ہے، دنیا کھیل تماشا ہے، اصل آخرت ہے، آخرت کی فکر کرو۔ اللہ آخرت کی سختیوں سے بچانے کے لیے دنیا کی سختی لا رہے ہیں تاکہ رجوع ہو جائے اللہ کی طرف، تاکہ توبہ کر لیں، زندگی بدل لیں، زندگی بدل لیں، زندگی بدل لیں۔ اس لیے میرے بھائیوں سب نیت کرو کہ اپنے آپ کو بدلنا ہے انشاءاللہ۔ کس کو بدلنا ہے؟ ہوش میں آئے۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے، قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے جو کیا کہتے تھے؟ میرے بغیر دکان نہیں چلتی، میرے بغیر دفتر نہیں چلتا، میرے بغیر کاروبار نہیں چلتا، میرے بغیر گھر کا نظام نہیں چلتا، میرے بغیر فیکٹری نہیں چلتی، میرے بغیر ملک نہیں چلتا۔ ایسے لوگوں سے قبرستان بھرے پڑے۔ اور قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے جو کیا کہتے تھے؟ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو توبہ کر لیں گے، جب بیمار ہو جائیں گے تو زندگی بدل لیں گے، اور وہ جوانی میں مر گئے اور بغیر بیماری کے مر گئے۔ اپنے آپ کو بدلیں، ہر ایک اپنے آپ کو بدلے، اپنی سوچ بدلو، دنیا سے آخرت کی فکر لگاؤ، اپنے شوق بدلو، چیزوں کے بجائے اعمال کا شوق ہو، اپنے رخ کو صحیح کریں، دنیا سے آخرت کی طرف رخ پھیریں، مخلوق سے خالق کی طرف اپنا رخ پھیریں، اپنی سوچ بدلو، اپنے دیکھنے کو صحیح کرو، اپنے دیکھنے کو صحیح کریں، اپنے بولنے کو صحیح کریں، اپنے سننے کو صحیح کریں، سمجھیں، بات کو سمجھیں۔ اللہ جہنمیوں کی صفت قرآن میں بتا رہے ہیں۔ جہنمیوں کا ایک وصف اللہ نے قرآن میں بتایا کہ جہنمیوں کی ایک عادت کیا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ یہ جہنمی جو ہے نا، ان کے دل تو ہیں پر سمجھ کوئی نہیں، دل ہے تو سمجھ کوئی نہیں، دنیا کی سمجھ ہے، پیسے کی سمجھ ہے، کاروبار کی سمجھ ہے، دین کی سمجھ کوئی نہیں، آخرت کی سمجھ کوئی نہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ اللہ فرما رہے کہ دنیا کی بڑی ان کو علم ہے اور آخرت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تو جہنمیوں کے وصف بتایا کہ ان کا دل ہے پر سمجھ کوئی نہیں، دین کی سمجھ نہیں، قرآن کی سمجھ نہیں، اعمال کی کوئی سمجھ نہیں، گناہوں کا کیا نقصان ہے کوئی پتہ نہیں، نیکی کے کیا فائدے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں پر یہ عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، عبرت نہیں حاصل کرتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں پر یہ حق بات کو توجہ سے سنتے نہیں، حق بات کو، خیر کی بات کو، اچھی بات کو، قرآن حدیث کی بات کو توجہ سے سنتے نہیں، عمل کی نیت سے سنتے نہیں، عمل کی نیت سے سنتے نہیں۔ یہ ایک بیان ہے ہفتے میں عوام کے لیے جمعے کا۔ اکثریت کب آتی ہے؟ اکثریت کب آتی ہے جو جمعہ پڑھتی ہے؟ جب بیان کیا ہو رہا ہو۔ یہ اکثریت کس چیز کا انتظار کر رہی ہوتی ہے؟ بیان شروع ہونے کا کہ ختم ہونے کا؟ کب جانا ہے مسجد میں؟ جب حق بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، جو دین کی چیز کو سمجھ نہیں، جو جن کی نگاہ عبرت والی نہیں، جو حق بات کو توجہ سے سنتے نہیں، اللہ فرما رہے ہیں یہ جانور ہیں، جانور ہیں، جانور ہیں۔ نہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانور تو مکلف ہی نہیں تھا، اس کے لیے کوئی جنت جہنم نہیں ہے، یہ تو مکلف تھا اور پھر بھی اس نے بات کو نہ سمجھا۔ اولئک هم الغافلون، یہ جہنمی کون؟ غافل، اللہ سے غافل، آخرت سے غافل، موت سے غافل، اعمال سے غافل، قرآن سے غافل، ذکر سے غافل، دعا سے غافل، یہ غفلت والی زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس وبا کے ذریعے اللہ چاہتے ہیں بندہ غفلت سے نکلے، غفلت سے۔ دین آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے، اور اس محنت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ کس پر ہے بھائی؟ بہت سارے کہتے ہیں انہیں لے جاؤ یہ فارغ ہے۔ کیا مطلب؟ یہ فارغ لوگوں کا کام ہے۔ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میں مصروف آدمی، یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میں تو ابھی نیا ہوں، میں تو بڑا، میری تو دکان ہے نا جی، آپ کو پتہ ہے نا جی۔ او بھائی یہ کام ہے۔ لوگ بہت سارے پتہ کیا کہتے ہیں؟
بہت سے کہ مولوی صاحب جو آپ بات کہہ رہے ہو نا، اللہ کو راضی کرنا، دین پر چلنا، آخرت کی تیاری کرنا، دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، سب باتیں ٹھیک ہیں، ہاں، اور یہ کام کرنے میں نے کیا کہتا ہے، ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، ذرا میں کیا ہو جاؤں، ہاں، ذرا گھر سیٹ ہو جائے، ذرا بچے سیٹ ہو جائیں، ذرا دکان سیٹ ہو جائے، ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے، ہاں، ذرا فیکٹری سیٹ ہو جائے. اب مولوی صاحب نے کرنا ہی ہے یہ، اصل کام تو ہے یہ، ذرا میں سیٹ ہو جاؤں. 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال سے یہ جملہ بول رہا ہوتا ہے کہ ذرا میں سیٹ ہو جاؤں. اتنے میں خبر آتی ہے موت ہو گئے، پھر غسل ہوا اور کفن ہوا اور جنازہ ہوا اور قبر میں اتارا، اور کیا کہا، ان کے کفن کی گریں کھول دو اور ان کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو. پھر اوپر سے آواز آتی ہے، ہاں ہاں یہ سیٹ ہو گئے، ان پر مٹی ڈال دو. 2 سال 4 سال سے کہہ رہا تھا ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، وہ کہاں جا کے سیٹ ہوا؟ قبر میں. ایسا سیٹ ہوا کہ مٹی ڈال دی. کس نے؟ بچوں نے. وہ بچوں کو سیٹ کر رہا تھا، بچوں نے باپ کو سیٹ کر دیا. اپنے ہاتھ بھی قبر پہ جھاڑے، تیرا نوکر اپنا ہاتھ تیری قبر پہ جھاڑے گا. اور بھائیو دنیا دھوکہ ہے. ہمارا اصل کام ہے اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا. بھائی یہ 2.5 گھنٹے، بھائی یہ روزہ، چلو بھائی یہ تو قریب کرنے کے لیے ہے. یہ تھوڑا کہ چھٹی، اجتماع میں آئے چھٹی، اجتماع ختم چھٹی. میں نے ایک ساتھی سے پوچھا ریونڈ کے اجتماع کے بعد کہ ماشاءاللہ آپ 3 دن یہاں رہے، بیان سنے، مذاکرے سنے، بہت ساری باتیں سنی، اب آپ واپس جا کے کیا کرو گے؟ واپس جا کے کیا کرو گے؟ کیا بات کی اس نے؟ کہنے لگا مولوی صاحب اگلے سال اجتماع میں جاؤں. اگلے سال اجتماع میں جیسے جمعہ پارٹی ہوتی ہے نا مسجد میں، جمعہ پارٹی جو جمعہ پڑھ کے جا رہی ہوتی ہے، کس نیت سے؟ دوبارہ کب آنا ہے مسجد میں؟ اگلے جمعے. اور کی نیت ہی نہیں ہے سر پڑھنی. یہ بہت ساری اجتماع میں کیا ہے؟ اجتماع پارٹی. اب اجتماع میں آئے تو دوبارہ کب آئیں گے؟ اجتماع کب ہوگا مولوی صاحب؟ اجتماع کب ہوگا؟ وہ بھائی کام کہہ رہے ہیں، کام ہے. چھوٹی سی زندگی ہے، اللہ نے بہت بڑا کام دیا، پورا دین پوری دنیا میں زندہ. قرآن حفظ کرنے کی نیت سے شروع کیا، ابھی آدھا سپارہ بھی حفظ نہیں ہوا، موت آ گئی. اللہ قیامت کے دن اس کو حافظوں میں اٹھائیں گے. حج کی نیت سے چلا، ابھی راستے میں تھا کہ موت آ گئی. اللہ قیامت کے دن اس کو حاجیوں میں اٹھائیں گے. یہ سارا مجمع نیت کر لے بھائی، پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ. اپنی صلاحیتیں دین کے پھیلانے پر لگانی ہے انشاءاللہ. دیکھو 3 طرح سے کام چلتے ہیں. کتنی طرح سے بھائی؟ زور، طاقت، زر، ایسا، زاری، منت، خوشامد. تبلیغ کا کام نہ زور سے چلتا ہے نہ زر سے چلتا ہے. کس سے چلتا ہے بھائی؟ زاری. دن میں لوگوں کی منت خوشامد، اور رات کو کس کی بھائی؟